عدد العلماء، نوجوان عالم دین، خطیب العصر، واعظ شیریں بیاں، مقرر شعلہ بیاں، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، بزرگوں کے نور نظر، حافظ و قاری حضرت الحاج مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم، خطیب مسجد عمر فاروق گوری پالیا بنگلور، میں اس شعر کے ساتھ حضرت دعوت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں، دعوت سخن دیتا ہوں۔ نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ۔ حضرت سے گزارش ہے کہ اپنا خطاب فرمائیں، پوری فرصت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، آپ ہی کو سننے یہاں پر سب لوگ جمع ہیں، پوری بشاشت کے ساتھ آپ عرض فرمائیں۔ تو حضرات کھڑے ہوئے وہ بیٹھ جائیں، فرش بچھا ہوا ہے، اطمینان سے بیٹھے، بار بار ایسا موقع نہیں ملتا، آپ لوگ اس موقع کو غنیمت سمجھے، اطمینان سے بیٹھے، جو حضرات دور دراز ہیں وہ بھی بیٹھے، پیچھے جو علماء پیچھے ان سے گزارش ہے سامنے تشریف لائیں۔ مولانا عطا اللہ صاحب دامت برکاتہم، مولانا آپ بھی تشریف لائیں سامنے، مولانا سہیل صاحب سامنے تشریف لائیں، سامنے بیٹھے، بیٹھ جاؤ، بچے بھی اطمینان سے بیٹھے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوار کے پاس جو نوجوان کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائے۔ بچوں کو ذرا خاموش کریں۔ آس پاس بیٹھے ہوئے بڑے لوگ بچوں کو خاموشی کی ترغیب دیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل یا اخت ہارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ
احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک سنت لانا ہے، مگر یہ نہیں سوچا۔ بولے کہتی بھی مولانا جو مدرسے کے معتمد صاحب ذرا بچوں کو خاموش کرانے کا انتظام کرے۔ یہ بچے ہندو پور کے نہیں یو پی کے معلوم ہو، کوئی ایک استاد محترم کو دے دے اور ادھر کھیلنے والے بچوں کو بھی روکے، دو نوجوان جائے بس۔ ایک سند لانا ہے، مگر یہ نہیں سوچا۔ بھائی ایک سیٹ کر دینا، اپن ڈن کرو، کوئی ضرورت نہیں۔ پھر ایک مرتبہ سنیں گے مصرع۔ ایک سند لانا ہے، مگر نہیں سوچا۔ یہ بچے خاموش کرے بیٹے، تمہیں بولو، وقت نہیں ہے، بہت کم ہے۔ ایک سند لانا ہے، مگر نہیں سوچا۔ جو بولی وہ غلط بولے۔ سبحان اللہ بولنے کا مصرعت نہیں ہے یہ۔ ارے بھائی خاموش ہے، یہ ہمارا درد ہے، ہماری فکر ہے، ہمیں کیا کرنا کیا نہیں کرے اس پر بات ہو رہی ہے۔ بے شک بولو۔ ممبئی میں گوئندہ خوبصورت آواز سے کیا پڑھے تو بھی ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بولنے کی جگہ الگ، سبحان اللہ بولنے کی جگہ الگ، الحمدللہ بولنے کی جگہ الگ، انا للہ بولنے کی جگہ الگ، لا حول ولا قوت الا باللہ بولنے کی جگہ الگ، بے شک بولنے کی جگہ الگ۔ جہاں جو بولنا وہ بولنا۔ آواز کو دیکھتے لوگ، الفاظ کو دیکھتے نہیں۔ رمضان آ رہا ہے، ابھی علماء کرام پر مزید ظلم کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ ان کی آواز برابر نہیں، ان کی آواز برابر نہیں، ان کی آواز برابر نہیں۔ ان کو 5 سال سے سن رہی، ان کو 5 سال سے سن رہی، ان کو 10 سال سے سن رہی۔ صاف ظاہر ہے کہ آواز کے پیچھے پڑے ہیں، کلام کے پیچھے نہیں پڑے۔ اللہ کے کلام کا تعلق اگر آواز سے ہوتا
تو پھر وہ لوگ حافظ نہ بنتے جن کی آواز خوبصورت نہ ہو. ارے بس ملیا تو ہلاؤ. اللہ کے کلام کا تعلق دل سے ہے، علم سے ہے، عمل سے ہے. اگر کسی کو آواز مل گئی تو نور علی نور. ایک خوبصورت آواز والا اللہ کا کلام پڑھتا ہے لیکن اس کی زندگی میں عمل نہیں، اس کی تلاوت قبول نہیں. ایک سادی سیدھی آواز والا اللہ کا کلام پڑھتا ہے لیکن وہ کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. رب کعبہ کی قسم وہ اللہ کا ولی ہے. اگر وہ سبحان اللہ بھی بول رہے ہیں نا، یہ آواز کی تعریف ہے، الفاظ کی نہیں. اس لیے بولتے سب توجہ سے سنو، بولنے والا کیا بول رہا ہے. توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. جب بات سمجھ میں آئے گی تو عمل کا ارادہ ہوگا. جب ارادہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دیں گے. توجہ سے سنتے نہیں، ارادہ ہوتا نہیں. اور اللہ تعالیٰ بڑے غیرت والے ہیں. جب کوئی بندہ عمل کا ارادہ تک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق دیتے نہیں. اللہ فرماتے ہیں تیری طاقت نہیں کہ تو عمل کرے، بس تو نیت کر، ارادہ کر، منزل تک پہنچانا میرا کام ہے. اشعار کے الفاظ سنو. لمبا بیان نہیں کرنا، میں بھی سفر کو جانا ہے. نہیں ہونا، صرف 2-3 گھنٹے بول کر ختم کر دیں. کھانا کھا لیا کہ نہیں کھایا؟ نہیں کھا، میں بھی نہیں کھایا. سب فرمایا مولانا نے کہ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے. لیکن وعدہ کرو کہ فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. سچ کہتا ہوں آدھا پونا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ بیان کروں گا. ایک واقعہ بولوں گا جو آج کے جلسے سے تعلق رکھتا ہے. پہلے اشعار سن لیں. شمع جلانا ہے مگر نہیں سوچا. بولو بے شک. یہ دنیا کو کوئی روشن نہیں کر سکتے. اخلاق سے، صداقت سے، امانت سے، شرم سے، حیا سے، ادب سے، تمیز سے، حلال سے اس دنیا کو روشن کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں سوائے محمد کے غلاموں کے. یہ انجالی نہیں، اصل اجالا تو ایمان کا ہے. اصل اجالا اعمال کے ہے. یہ اجالے نہیں ہے. اگر اس کی ضرورت دنیا کو ہوتی تو پھر یہ آدم کے زمانے میں ہوتی. آئیے بات سمجھ میں. ارے بولو بھائی. آئیے
اس کی ضرورت آج سے ہزاروں سال پہلے ہوتی تو پھر یہ آج سے ہزاروں سال پہلے ہوتے. بلکہ اسٹیج میں بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اس دور کے اجالے سے اس دور کا اندھیرا بہتر تھا. اس دور کے اجالے سے اس دور کا اندھیرا بہتر تھا. اس دور کے اندھیروں میں جو چاہے کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا ڈر تھا. راستے اندھیرے، گھر اندھیرے، بازار اندھیرے، اور اندھیرے میں گناہ کرنا آسان ہے بنسبت اجالوں کے. لیکن پھر بھی ان اندھیروں کے دور میں اللہ کا جو خوف تھا، ان اجالے دوروں میں نہیں، کھلے عام اجالوں میں آج انسانیت گناہ میں مبتلا ہے. اسی لیے یہ عاجز کہتا ہے کہ ان اجالوں کا اعتبار نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے، دھوکہ. اور آپ کے زمانے میں تو اور بھی زیادہ دھوکہ، اور ہمارے نوجوان تو بہت کھاری. دیکھو احمد کتنے گورے دکھ رہے، حضرت تمہیں تو گورے ہی شادی محلہ میں زبردست ایسے لیٹا. ہمارے نوجوانوں شادی محلہ میں آنکھوں کے عیش کو آرام پہنچانے کے لیے جاتے ہیں. یہ لیٹر کے اجالے سے کسی لڑکے کی نظر کسی لڑکی پر پڑ گئی، ایک تو میک اپ، دوسرا اجالا، تو پھر نتیجہ کیا ہے لیلا مجنوں کا؟ اور کوئی بھی انتظام ہے؟ ماشاء اللہ، ممنون ہونی چلنا سر. تو یہ بچے خاموش ہوتے نہیں، بڑے بچے. الطاف میرے دوست ہوتے ہی ہے تو وہ کھڑے رہے، ان کے بیچ میں کھڑے رہے بچوں کے. بچوں کو جلسے سے پہلے پوری تربیت کے ساتھ بٹھانا ہے. عورتوں کا مزاج بن گیا. میں نہیں کہتا کہ میک اپ نہ کرو، میری ماں اور بہنیں، میں نہیں کہتا کہ تم میک اپ نہ کرو، زینت اختیار نہ کرو. ایک تو ہے تم خوبصورت، مزید اس میں اضافہ بھی کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایک لمٹ ہے. نماز اتنی دیر تک نہیں پڑھتی جتنے دیر تک تو میک اپ کرتی ہے. پرسوں سے ایک لطیفہ پڑھا، ایک لڑکی فل میک اپ کرنے کو باہر نکلی، ایک اللہ والے کی نظر پڑ گئی. پہلی نظر معاف نہ، ارے یہ مسئلہ نہیں مانی کا تم نا، اس کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہم لوگ. پہلی نظر معاف بول کو جی بھر دیکھ لے کو بعد میں مولانا کا بیان یاد آتا. حدیث کی شرح میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، پہلی نظر معاف کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی نظر بھی تم جان بوجھ کر دیکھے. بھائی چانس پڑ گئی تو معاف ہے، ورنہ پہلی نظر بھی جان بوجھ کر دیکھنا گناہ ہے.
नौजवानों, बात बड़ी गहरी हो रही है। मुसलमानों, बात बड़ी गहरी हो रही है। अब वक्त आ गया ईमान पर चलने का, अब वक्त आ गया इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का, अब वक्त आ गया सुन्नतों का दामन थामने का, अब वक्त आ गया हलाल रास्ते पर अमल करने का, अब वक्त आ गया हराम से बचने का। ये मौका आखिरी मौका है। इस मौके में अगर नहीं बदलेंगे, हम अपने आंखों से हमारी बर्बादी देखेंगे। हम अपने आंखों से हमारी रुसवाई देखेंगे। ये झूठा तकवा, ये झूठी तहारतें, ये नारे, ये दावे अगर अमल नहीं, खुदा की कसम कुछ काम नहीं आएंगे। टोपियों के मुताबिक हमारी जिंदगी नहीं तो काम नहीं, दाढ़ियों के मुताबिक जिंदगी नहीं तो काम नहीं, हमारा अपने लिबास के मुताबिक हमारी जिंदगी नहीं तो काम नहीं, हमारे दावे और हमारे नारों के मुताबिक हमारी जिंदगी नहीं तो हम अपने आंखों से हमारी बर्बादी देखेंगे। एक पहला पैगाम देता हूं, निगाहों की हिफाजत करो, निगाहों की। रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीचे रखो। औरतें भी, मर्द भी इतनी नजर झुका कर चलो कि तुम्हारे चलने को देखकर जमाना कहे ये उसका बेटा नहीं, इसका बेटा नहीं। तुमको देखकर जमाना कहे कि मोहम्मद का गुलाम है। कौन लोग चलेंगे? अरे आप नहीं, ये पब्लिक का दिन होगा। आप मेरे सर के ताज हैं, आपसे वादा मैं नहीं, नौजुबिल्ला चलेंगे। निगाह नीचे, निगाहों की हिफाजत करो, निगाहों की। घर के बाहर भी, घर के अंदर भी। घर के बाहर का मसला समझ में आ गया, घर के अंदर का मतलब क्या? इनसे बाहर नमाजें लंबी लंबी, बातें लंबे लंबे, दीन की बातें, कुरान की बातें, हदीस की बातें, हलाल की बातें, हराम से बचने की बातें बड़ी अच्छी। घर के अंदर आते हैं, कमरे में जाकर सोते हैं, लाइट तो बंद होता है, नेट बंद नहीं होता। लाइट बंद होता है, इसीलिए मैंने एक लतीफा बड़ा बड़ा प्यारा है, लाइट बंद करने से नींद नहीं आती, नेट बंद करने से नींद आती है। ये एक चीज हर किस्म का माहौल बिगाड़ दिया। हजरत मौलाना, मैं आपका नाम अदबन ले रहा हूं, इस एक फितने की वजह से बिस्तरों की मोहब्बतें भी गारत हो गई। मेरे पास ऐसे वाकयात हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। इशारा देता है, समझेंगे आप? अरे समझेंगे? सब भी हिंदूपुर के भोले क्या? इशारा देता हूं, मासूम बच्चे घूर कर देख रही, समझने की कोशिश कर रही, उन्हें नहीं समझना बोलकर इशारे दे रहा हूं। ये मेरा हुस्न ज़न है, वरना हकीकत ये है कि इन्हें हम ना ओवरटेक कर डालेंगे।
हमें सिर्फ जी के दौर में पैदा हुए सो, इन्हों 5G के दौर में पैदा हुए सो, हमें अजीब दूरी के दौर में पैदा हुए सो, इन्हों 4G 5G के दौर में पैदा हुए सो। लोग कहते हैं जमाने ने इनको खराब किया, माहौल ने इनको खराब किया, अमेरिकी तहजीब ने इनको खराब किया, वेस्टर्न ममालिक के कल्चर ने इनको खराब किया। ये जुमले सही हैं, लेकिन सही थे। ये जुमले सही हैं, सही थे। कब? हमारे बचपन में, या आज से 40-50 साल पहले अगर कोई नौजवान खराब होता तो उस पर माहौल का असर पड़ता था। आज के दौर में ये बच्चे अगर खराब होते हैं तो इन पर माहौल का असर नहीं, मोबाइल का असर है। मोबाइल का असर है। एक इशारा देता हूं, समझो। लाइट बंद करने से नहीं, नेट बंद करने से निगाह पर बात आ गई। बात लंबी होगी लेकिन निगाहूंगा नहीं, इतनी दूर तक बैठकर शुरू करना मेरा काम है। मंजिल तक पहुंचाना जो देता अल्लाह ताला, देता जाता हूं। अल्लाह ताला का फजल है, जहां तक जाए तो चले, लेकिन अमल करते जाओ कि मेरे पास यहां तक बात पहुंची। हजरत उलमा, तवज्जो चाहता हूं, मैं एक माहौल का आदमी हूं, माहौल का आदमी हूं, मेरे पास यहां तक रिपोर्ट पहुंची है। बिस्तर की मोहब्बतें भी मोबाइल देखकर अदा हो रही हैं। नस्लों में होश पैदा होगा। समझे इशारा? अरे समझे नहीं समझे? बिस्तरों की मोहब्बत भी अदा होती है मोबाइल देखकर। के नस्लों में होश पैदा होंगे, जुनैद पैदा होंगे, बायजीद पैदा होंगे, हसन हुसैन पैदा होंगे, सुफियान पैदा होंगे। मेरे पास सबूत है, शिकायतें आई। अगर हमको हमारे बच्चों से, मैं आपको नहीं बोलता, मैं अपने आप को भी जमा करता हूं, पूरी उम्मत का एक फर्द बनकर, पूरी उम्मत की आवाज बनकर कहता हूं, अगर हमको हमारे बच्चों से मोहब्बत है तो इससे बचना पड़ेगा। इससे बच गए तो आज भी हसन जैसा बच्चा पैदा होगा, इससे बच गए आज भी हुसैन जैसा बच्चा पैदा होगा, इससे बच गए आज भी फातिमा जैसी बच्ची पैदा होगी, इससे बच गए आज भी राबिया जैसी बच्ची पैदा होगी, इससे बच गए आज भी टीपू जैसा बच्चा पैदा होगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बच्चा पैदा होगा, मोहम्मद बिन कासिम जैसा बच्चा पैदा होगा, महमूद गजनवी जैसा बच्चा पैदा होगा, औरंगजेब आलमगीर जैसा बच्चा पैदा होगा। नाम बदलेंगे लेकिन ताकतें वही रहेंगी, हिम्मतें वही रहेंगी, जुर्रतें वही रहेंगी। ऐ पागलों, अहमकों, बेवकूफों, ये ख्याल ज़हन से निकाल दो, हम जैसे भी रहे हमारे बच्चे अच्छे रहे, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी मुताबिकत से मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाईमान रहे, बाइस्लाम रहे, दीनदार रहे। अल्लाह हमारे बच्चों से, अब हमारे से नहीं होगा काम। बड़े हजरात बैठे हैं, नाराज ना हो, उलमा बैठे हैं, नाराज ना हो, अकाबिर तक बात जाती है तो मैं एडवांस में माफी मांग लेता हूं। अब हमारे से काम नहीं होगा, अब नहीं होगा हमारे से काम। आसार भी नहीं है कि हमारे से कुछ काम होगा। हम तो तकरीर कर सकते हैं और आप तकरीर सुन सकते हैं। अब हमारे बाल पक चुके हैं, हमारी हड्डियां जवाब दे चुकी है, हमारे गोश्त में कमजोरी आ चुकी है। अब काम होगा तो इनसे होगा,
काम होगा तो इनसे होगा, अब हमारे से काम नहीं होगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बड़े जो बैठे हैं, अब वो दुआ के मकाम तक पहुंच चुके हैं। और नौजवानों का क्या होगा, मुझे माफ फरमा दे, आइंदा हिंदूपुर न बुलाए, मुझे कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारी सूरतें, तुम्हारी सीरतें, तुम्हारे चेहरे, तुम्हारा लिबास, तुम्हारा अंधेरा, तुम्हारा उजाला, तुम्हारी मुआशरती जिंदगी, तुम्हारे मामलात, तुम्हारे घर, तुम्हारे बाजार, तुम्हारा ताल्लुक मस्जिदों का कितना और कैसा है, ये देख कर तो इस्लाम भी ये कहने पर मजबूर है कि इस दौर के नौजवान से वो काम नहीं होगा जो काम टीपू के दौर से टीपू से हुआ, सलाहुद्दीन के दौर से सलाहुद्दीन से हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के दौर से मोहम्मद बिन कासिम से हुआ। नौजवानों, मुझे माफ फरमा दो, अगर बदल गए तो काम जरूर होगा। जिस हालत और पोजीशन पर तुम हो, इस हालत और पोजीशन पर रहते हुए तुमसे तो कुछ भी काम होने वाला नहीं है सिवाय नारों के। गुस्सा आता है तो चिट्ठी भेज दे, एक मुट्ठी जेल में रखेगा चले जाते, लेकिन बात इतनी है। अब काम होगा इन नस्लों से, इन्हीं में से किसी को अबू बकर बनाना है, इन्हीं में से किसी को उमर बनाना है, इन्हीं में से किसी को उस्मान अली बनाना है, इन्हीं में से किसी को खालिद सैफुल्लाह बनाना है, किसी को हसन बनाना है, किसी को हुसैन बनाना है। दूर बैठी हुई मेरी बच्चियों की तरफ मेरा इशारा, इन्हीं में से किसी को आयशा बनाना है, फातिमा बनाना है। काम उनसे होगा, काम इनसे होगा। अब हमारे से कुछ काम होने वाला नहीं है। आसार बता रहे हैं, आसार। अरे नौजवानों, मुझे माफ फरमाए, मैं तुम्हारी तमाम जिंदगी को मैं अपने अंदर दाखिल करके अर्ज करना चाहता हूं। हमारी जिंदगियों में नमाज नहीं, क्या हमसे काम होगा? हमारे चेहरों में दाढ़ियां नहीं, हमसे काम होगा। हमारे सरों में टोपियां नहीं, हमसे काम होगा। हमारे जुबानों में झूठ है, हमसे काम होगा। हमारे कानों में गाने हैं, हमसे काम होगा। हम चाहते हैं कि हमारी बीवी हजाम का आईना बनकर बाजार में घूमते रहे और हमारे से काम होगा। हमारे बाल औरतों के बालों से बड़े हो चुके हैं, हमसे काम होगा। हमारे हाथों में हराम पैसा है, हमसे काम होगा। हमारे निगाहों में हराम है, हमसे काम होगा। हम माँ का जब नहीं करते क्या हमसे काम होगा? बाप का जब नहीं करते हमसे काम होगा। उलमा का जब नहीं करते हमसे काम होगा। अरे मस्जिद के सामने से गुजरते हो, हय्या अलस सलाह की सदा सुनते हो, गैर मुस्लिम की तरह गुजर जाते हो और इंतजार करते हो कि हमसे काम होगा। मदद के लिए आसमान से फरिश्ते उतरेंगे। ये फलसफा आपको तो समझ में आता होगा, इस आजिज को समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ूं कि मत बढ़ूं? मौलाना, इसे पीछे से भागने का रास्ता है? तो इंशाल्लाह भागूंगा नहीं, सीना तान के खड़े होकर मर तो जाऊंगा, लेकिन हक बोलकर भागूंगा नहीं। चुपके मुस्कुराहट पैदा करने के लिए बोलिया सर। मुझे एक बच्ची का फोन आया, डॉक्टर हूं, अपने बाप की उम्र को पहुंच चुका हूं, नाना की मंजिल तक पहुंच रहा हूं, फिर भी जवाब नहीं। माशाअल्लाह, वो तो खुश हो गए, मुझे भी सब बुढ़े हो गए बिल्कुल। डाउट करने वालों पर डाउट करते तो जिंदगियां बन जाती। जिन पर डाउट ही नहीं होता उन पर डाउट हो रहा। हाँ, ये बात तो पक्की बात है
کہ عالم ہو کہ حافظ ہو, مفسر ہو کہ محدث ہو, پیر ہو کہ مرشد ہو, شیخ ہو کہ کچھ بھی ہو, لیکن پردہ تو پردہ ہے, احتیاط تو احتیاط ہے. فون اگر آیا, میرے ساتھیان بیٹھے ہوئے ہیں بڑے لوگوں کو چھوڑ کر, حضرت جیسی شخصیت کو چھوڑ کر, مولانا سب میرے ساتھیاں ہیں, ہم کو بھی فون آتا ہے, آپ کو بھی فون آتا ہے, تو ہم اپنے فون کا احتیاط سے استعمال کریں. بولو نا, بولو آپا, بولو ماں, بولو بیٹی, بول ڈالو, ختم. شیطان زلیل, ڈاؤٹ ختم. کون بول رہی؟ انہیں بھی بولتی, میں شبانہ بول رہی ہوں. کون بول رہی؟ حضرت میں تمہاری ایک بہان بول رہی ہوں. حضرت شیطان زلیل. نہیں, حضرت تمہاری ماں سمجھو. حضرت ختم مسئلہ. حضرت میں تمہاری بیٹی. حضرت مسئلہ ختم. ہمیں بھی بولنا, بولو بیٹی, بولو ماں. اسلام اتنا پیارا مذہب ہے, ڈاؤٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے. میرے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی ایک گلی سے اپنی اہلیہ محترمہ امت کی ماں کے ساتھ گزر رہے ہیں. مدینہ منورہ گزرنے والے میرے آقا, جن کے صدقے اللہ نے شرم اور حیا کو بھی بنایا. آقا کی شرم کا کیا کہنا؟ حدیث سے آتا ہے کواری لڑکی سے زیادہ شرم میرے آقا کے اندر تھی. شیخ الحدیث سے پوچھو. اور اپنی اہلیہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہم سب کی کیا ہے؟ ماں ہے, ماں. ایمان, یہ عقیدہ, یہ مسئلہ ذہن میں رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ ہماری مائیں ہیں. میں نے گیا دبئی, پڑوسی ملک کے شیطان کو ایک میسج بھیجا. گیا دبئی کیونکہ ڈائریکٹ جانا نہیں نا, ملک کے حالات خراب ہیں. پڑوسی ملک کا ایک شیطان, میں توجہ چاہتا ہوں, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, پیارو موبائل سے رشتہ کم کر دو, اخلاق بھی بن جائیں گے, ایمان بھی بن جائے گا, یقین بھی بن جائے گا, حفاظت بھی ہو جائے گی. پڑوسی ملک کا ایک شیطان جو صحابہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے, آج کل اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس بہت آ رہے ہیں. میں تو دیکھا نہیں, مجھے کچھ لوگوں نے دکھایا, میں نے ذرا اسے دیکھیے, شاید ہو سکتا ہے کہ آپ سے جواب آ جائے. تو میں نے جب دیکھا تو اس شیطان خبیث مردود جہنمی کہتے ہیں کہ عائشہ امت کی ماں کیسے ہو سکتی ہے جبکہ وہ کسی ایک بچے کی بھی ماں نہ بن سکی. بڑے ادب کے ساتھ میں آپ لوگوں سے صرف گزارش کر سکتا ہوں, ہمیں میدان میں آنا پڑے گا, اندر اور باہر کے فتنوں کو ختم کرنا پڑے گا ہم کو, اور آپ لوگوں کا کام ان علماء کرام کا اور ہمارا ساتھ دینا پڑے گا. اور اس نے اس فلم میں کہا من کہتے ہیں اس کو جس کے اندر ماں بننے کی صلاحیت ہو یا ماں بنی ہو.
اور میں نے برابر تفصیل کے ساتھ اس خریج تک لکھا، حضور کی بیویاں امت کی جو مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ماں بنایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ماں بننے کی صلاحیت ڈکشنری کو رکھ کر اللہ نے امت کی ماں بنایا نہیں، حضور کی نسبت کو رکھ کر اللہ نے امت کی ماں بنایا۔ جو ہمیں دین پر بات کرنے اتریں گے تو دین کا جنازہ اٹھے گا، لوگ کسی علم جب دین پر بات کرنے لگیں گے دین کا جنازہ اٹھے گا۔ مجدد ملت فرماتے ہیں دین پر بات کرنے کی اگر ضرورت پیش آ جائے، کوئی چاہے اگر بات کرنا چاہتا ہے تو وہ مختصر بات کرے، لمبی گفتگو نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا ہوتی ہیں؟ ہم کو ماں ہوتی ہے، ماں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایک ماں کے ساتھ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ایک گلی سے آ رہے ہیں، گلی ختم ہوتے ہی جب گھومنے کی جگہ آئی تو وہاں ایک صحابی ملے، سلام ہوا درمیان میں، پھر وجہ عافیت ہوئی، صحابی نے سوال نہیں کیا، پھر نبی نے وضاحت فرما دی، پیارے یہ میری بیوی تمہاری ماں ہے۔ آپ حضرت جانتے ہیں واقعہ، بیوی تمہاری ماں ہے۔ اندھیری انجان گلی سے گزرتا ہوں تو کوئی ڈوٹ نہ کرے اس لیے وضاحت کر دیا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بھلا آپ پر کسی کو شک ہوگا؟ آقا نے فرمایا یقیناً میرے عاشقوں کو مجھ پر پورا بھروسہ ہے، لیکن شیطان اگر چاہے تو کسی کو نہیں چھوڑتا، شیطان چاہے تو کسی کو نہیں چھوڑتا، ڈاؤٹ کی بھی گنجائش نہیں دینا، موقع نہیں دینا ڈاؤٹ کا بھی، اسے بولتے تقویٰ، احتیاط۔ ایک بچی نے مجھے فون کیا، میں نے بڑے ہی احتیاط کے ساتھ اس سے بات کیا۔ آپ بھی اگر کبھی کسی کو بات کرنے کا موقع مل گیا تو پوری احتیاط کے ساتھ بات کرو، کیونکہ ریکارڈنگ ہوتی ہے نا گفتگو۔ اللہ اکبر کبیرہ، نظریں نیچے رکھنے پر بات آ گئی۔ ایک جوان بچی دیگر علماء کا بیان بھی سنتی ہے تو اس عاجز کا بیان بھی سنتی ہے۔ اس نے کہا کہ مولانا میں آپ کا بیان بہت سنتی ہوں۔ میں نے کہا کہ بیٹے شکریہ، لیکن ایک گزارش ہے مولانا۔ بولو بیٹے۔ مولانا ایک میرے گھر سے میں ایک اسکول میں پڑھانے کے لیے جاتی ہوں، توجہ چاہتا ہوں مولانا، میرے گھر سے میں ایک اسکول پڑھانے جاتی ہوں، ایک راستہ آتا ہے ہمارے اپنے قوم کے محلے سے، ایک راستہ ہے دور سے غیر قوم کے محلے سے، اور میں مجبور ہو کر غیر قوم کے محلے سے گزرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ حضرت کیا کریں، ہمارے اپنے قوم کے محلے سے جب میں گزرتی ہوں، آپ لوگ تو کہتے ہیں غیروں سے بچو، اب زمانہ ایسا آ گیا کہ ہماری اپنی عزتیں اپنوں سے بچنا مشکل ہے۔ ہماری اپنی خالوں کو چھیڑنے والے ہم، ہماری اپنی ماں کو چھیڑنے والے ہم، ہماری اپنی بہنوں کو چھیڑنے والے ہم، ہماری اپنی بچیوں کو چھیڑنے والے ہم سے کام ہوگا؟ سینے پہ ہاتھ
کے رکھ کر کہو. بات اگر غلط ہے کوئی پتھر پھینک کے مار دے. پھر پوچھتے ہیں انہیں کیسا حضرت ہماری ماں ہم نہ جمی کیا؟ انہیں کیسا حضرت ہماری بہن ہمارے ماں کے گود سے پیدا ہوئی کیا؟ ہمارے باپ کے خون سے پیدا ہوئی کیا؟ انہیں ہماری کیسے حضرت بچی کہ ہمارے سے پیدا ہوئی کیا؟ یہ سوال ایک کمینے نے مجھ سے کیا. میرے پیارو، ہندوپور ہو، آندھرا پردیش ہو، بنگلور ہو کہ کرناٹک ہو، حیدرآباد ہو کہ تلنگانہ ہو، ہندوستان ہو کہ عربستان ہو، جب تک ہم نہیں بدلیں گے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. یہ پکی بات ہے. یہ ہم نہیں بدلیں گے ہمارے حالات نہیں بدلیں. کچھ بیوقوف ہے، احمق ہے، نادان ہے، دماغ کو دمک چاٹ چکی ہے، لخوا مارا ہے، فالج ہو چکا ہے، سوچتے ہیں حکومت بدل گئی تو حالات بدل جائیں گے. نہیں، حکومت بدل گئی تو حالات بدل جائیں گے. نہیں، 75 سال سے ہم نے ہمارے ملک کے بدلتے حکومتوں کو دیکھا. کیا دودھ کا ریٹ کم ہوا؟ گیس کا ریٹ کم ہوا؟ بسوں کی ٹکٹ کم ہوئی؟ ٹرین کی ٹکٹ کم ہوئی؟ فلائٹ کی ٹکٹ کم ہوئی؟ چاول کا ریٹ اترا، دال کا ریٹ اترا، کروسن کا ریٹ اترا، دوائوں کا ریٹ اترا. 75 سال سے ہم نے دیکھا ہے. آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. 75 سال کا ریکارڈ ہمارے آزاد ملک کا ہمارے پاس موجود ہے. کتنی پارٹیاں بدلے، کتنے وزرائے اعظم بدلے، کتنے چیف منسٹرز بدلے، کیا نہیں بدلے. کابینٹ بدلی، وزارتیں بدلی، سب جھوٹ بولتے بولتے 2024 تک پہنچے. آئندہ بھی پہنچیں گے، حالات ہرگز نہیں بدلیں گے. مسلمانوں، اے اللہ کے ماننے والوں، اے رسول اللہ کے ماننے والوں، اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے مسلمانوں جن کے پاس خبر کا سبق ہے، حشر کا سبق ہے، ان تمام مسلمانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ حکومتوں کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہے. ہمیں بدلیں گے حالات بدلیں گے. پتا نہیں کہ یہ شعر مجھے ہر جلسے میں کیوں یاد آتا ہے اور وہاں تک میں کیسے پہنچ جاتا ہوں. ہمارے ملک کے ایک شاعر گزرے ہیں، راحت اندوری مرحوم. جانتے نہیں جانتے ہیں؟ وہ سوچا بھی نہیں. جانتے نہیں جانتے ہیں؟ شاعر راحت اندوری. اشعار سے تعلق ہے آپ کو؟ بڑے زبردست شاعر گزرے ہیں. کمی پیشی تو ان سے ہوئی ہے، اللہ معاف کرے. ہمارا اپنے بھائیوں کو دعا دینا یہ ہمارا فرض ہے. گنہگار سے ہی لیکن دعا دو. حدیث میں آتا ہے تمہارے مرحومین کو تم جتنی دعا کرو گے تمہارے مغفرت کی اتنی زیادہ تمہیں ضمانت ملے گی. ہمیں شب خبر پہ کی دعا کرتے سو وہ بھی پھول ڈال کو قبرستانہ میں لیٹا لگا ڈال کو مرحومہ کو دعا کرنے کی وہ ایک ہی راز سمجھے ہیں. ہر نماز کے بعد دعا کرو، ہر وقت دعا کرو، گزرے ہوئے لوگوں کو دعا کرو. ایک جگہ تو آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ دن میں 7 مرتبہ اس طریقے کی دعا کرتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، انشاءاللہ تعالی وہ بغیر حساب کی جنت جائے گا. کریں گے دعا مرحومین کو؟ کریں گے دعا؟ گنہگار ہیں، نکوکار ہیں، سب کو دعا کرو. کبھی تقریر شروع کریں ہم اشعار پڑھنا اجالے پر بات چل رہی ہے. سو ایک گلی کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی، میری گاڑی میں ریوس گر ہوئی ہے. کیا حضرت ایک گھنٹہ اتنی باتیں ہیں. سنو کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے تو پروگرام کے ساتھ نہیں آئیں گے. بچوں کا ہونا تو ضروری تھا کہ وہ سال بھر کی محنتیں ہوئی ہے.
اندر کے کچھ لوگ جو حساب پوچھتے ہیں ان کے حساب کا یہی جواب ہے. کیا ہے مولانا عرفان صاحب؟ بار بار معافی نہیں چاہنا. ہمارے سب تقریروں جمعے میں بھی ہوتے, جلسوں میں بھی ہوتے, بچوں کا پروگرام ہی اصل ہے. مکمل کرو حقیقت. باہر سے زیادہ اندر کھجانے والے زیادہ ہی, اندر کھجانے والے زیادہ. اب ان کے سوالوں کا جواب یہی. کیا پڑھاتے مدرسوں میں, کیا پڑھاتے مکتبوں میں, یہی تو پڑھاتے ہیں. اور یہ بچے کیا ہے مجھے اور آپ کو نہیں معلوم, اللہ کو معلوم ہے. ان کے زبان سے جب کوئی دین کا جملہ نکلتا ہے فرشتے باغ باغ ہو جاتے ہیں. 30-35 آیات کا ترجمہ بچہ کر رہا ہے. اب یہ بچہ جب نماز پڑھے گا ان آیتوں کو پڑھے گا, کہاں گھر کا خیال آئے گا, اسے تو آیت کا ترجمہ آئے گا. ہم نے نمازوں میں گھر, دکان, بیوی, بچے, جھگڑا, نفرتیں, دشمنیاں کیوں آتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں نماز میں جو پڑھتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. 50 سال سے نماز پڑھنے والے بھی ہیں, 25 سال سے نماز پڑھنے والے بھی ہیں, 10 سال سے نماز پڑھنے والے بھی ہیں, آج تک اللہ اکبر کا ترجمہ نہیں معلوم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا الہ غیرک. پڑھتے نہیں پڑھتے, ارے چپکی تمہیں ہلا منڈی پرواہ نہیں, پوچھتا نہیں. پڑھتے نہیں پڑھتے, ترجمہ معلوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ترجمہ معلوم. اب تو رمضان آ رہا ہے الحمدللہ. ہندو پور میں آتا رمضان, بندور میں بھی آتا. ابھی سے پوچھ لی حضرت چاند کب دکھتا, حضرت کیا ہمارے گھر میں نکلتا. عجیب بیوقوف ہے. پیر کا دن یوم الشک, آج چہارشنبہ عرف میں, کل جمعرات, پرسوں جمعہ, بعد ہفتہ, بعد اتوار. ابھی 5 دن کے بعد جو آتا وہ ڈاؤٹ فل ڈے یوم الشک. وہ دن کا چاند کا سوال اب کرتے کرتے ان کو کتنے عقل مند بولنا. حضرت پیر کو روزہ کی منگل کو روزہ. حضرت پوچھنا تو یہ تھا منگل کو روزہ کی, چارشنبے کو روزہ پوچھ رہا تھا. کیا فبروری کے 20 پر آٹھ کیے شعبان نے؟ رمضان میں تراویح ہوتی نہیں ہوتی ہے, ہوتی نہیں ہوتی ہے. حافظ صاحب کو بولو, حافظ صاحب ایک آدھا گھنٹہ زیادہ ہوگا تو بھی پرواہ نہیں, اطمینان سے پڑھو. حافظ صاحب بولو. کمیٹی والے قانون ڈالنا, اطمینان سے پڑھنا. حافظ صاحب ٹائم کی کوئی قید نہیں. یہ مسجد ہے کہ کمیٹی والے بڑے ہوشیار, الٹا محلے والوں کے اوپر ڈال کر انہوں قانون بناتے ہیں. ہم نے کیا بھی نہیں, محلے والے اعتراض کر دیں, ان کو اعتراض ہے. سو کئی کو حضرت بیکار کے تکرار ہے, 9:30 کو ختم کر دو حضرت. اب 9:30 کو ختم کرنے کی فکر میں حافظ صاحب فیجی میں چل رہی.
खुश होकर बोलता सब क्या पढ़ी क्या समझ में आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अब बोले तो अच्छा दिखता, लेकिन कुरान इतना आराम से पढ़ना, साथ में जरा माइक भी आ जाए देखो वैसा होना। हमारे माइक का बाइक से भी खराब। पैसे दिए बोलो माइक सिस्टम अच्छा है, मौलाना इरफान साहब दामन बरकत नहीं इतना बेहतरीन नहीं था। कभी करीब बिहार दिन में नहीं एक मस्जिद को गया, गुजरते गुजरते सफर में तो मस्जिद को जबरदस्त पेंटिंग चल रही है, मुझे देखे ना मुझे इसमें कैसा सामने प्रोग्राम है, नमाज पढ़ना है मगरिब की जाना है। अरे बहुत तो मैं कहा कि देखे तबीयत कैसी है, अल्लाह का फजल है। वो क्या कि हुआ था ना, अल्लाह का फजल है। नमाज तुम्हें पढ़ाना है, अच्छी बात है, पेट मार लगो। बोला क्या हो रहा सही है, रमजान आ रहा है ना, ये तो सभी खतर को हिसाब देना ना। 50 पर 2660 पर 5 रुपए पैक के। मैं हिंदूपुर की बात कर रहा हूँ रे बाबा, तुम्हें गरम हम लोग को। हमारे अब्बा का भी ताल्लुक हिंदूपुर से बहुत ज्यादा था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ताल्लुक बहुत ज्यादा है। बड़े बड़े उलमा किराम से मोहब्बत है, यहाँ के उलमा की दुआओं में इस हादिस का हिस्सा भी है। लेकिन आम जनरल बात बता रहा हूँ, तो पेट मारने को क्या कहता हूँ, मैं सोचा रमजान का इतना ख्याल है पेट मारने का, तो आज नमाज में माइक भी जबरदस्त हुआ ना, को जाको खड़ा माइक के साथ लाखों लगाए, देखो अल्लाह अकबर बोला, खिरात शुरू करिया, नमाज में ख्याल आया ये मई 2024 का नूह अलैहिस्सलाम के जमाने का है। मैं अच्छी रखो क्या हजरत, घास लगा भी आमीन बोलना, अच्छे अच्छे नहीं कर रखो, बेहतरीन नहीं कर रखो। अज़ान दिया तो भी खूबसूरत दिया ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बस उत्तर मौलाना साहब बैठे रहे तो मौली साहब से मौलाना से आकर सीख जाओ। खींचते 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 डर होता कहाँ चले जाते हैं। अच्छी अज़ान में तुम्हें खींचे तो फरमानी मजा मिलता। अंदाज इतना बिगाड़ कर खींचती है हमारा अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह। वक्त में एक ही आवाज बढ़ जाती। देर तक चले जाएगी, 5-6 मिनट में बात खत्म कर देता हूँ, फिर कभी इंशाअल्लाह मिलेगा। बच्चे कितना बेहतरीन मुजाहिरा पेश किए। बच्चे के बारे में तो जब सुना कि 30-35 आयात का तर्जुमा तफसीर
اس بچے سے پوچھو کہ اس کی نماز کا مزہ کیا ہے. سیکھو. تمہارے لیے بھی موقع ہیں. اسٹیج میں بیٹھے ہوئے تمامی حضرات علماء کرام آپ کو بھی علم سے سنوارنے کے لیے تیار ہیں. 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ دو ان کو. انشاءاللہ تعالی یہ تم کو بھی تراش کر راستے کے پتھر نہیں انگوٹھیوں کے کنکر بنا دیں گے, ہیرو بنا دیں گے. کم سے کم ان صورتوں کا ترجمہ تو سیکھ جاؤ جن کو تم نماز میں بار بار پڑھتے ہو, تاکہ نماز میں پڑھے تو سورت کا ترجمہ ذہن میں آ جائے, مطلب ذہن میں آ جائے, تفسیر ذہن میں آ جائے. سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی بھی امت کا تقریباً 90% حصہ یا 80% حصہ ہمارے بزرگوں کے مختلف اقوال کے مطابق قرآن پڑھنا نہیں جانتا. قرآن پڑھنا نہیں جانتا. بچوں پر تو محنت ہو رہی ہے. اللہ ان علماء کرام کے عمروں میں ہزار سال کی برکت عطا فرمائے, ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اس دور میں یہ نوجوان حضرات علماء کرام ہماری فکروں کی, ہمارے بارے میں اتنی فکریں کر رہے ہیں شاید کہ ان سے پہلے اتنی فکریں ہوئی ہیں. یہ میرا ایک چھوٹا تجزیہ ہے, ممکن ہے کہ غلط ہو. ان بچوں پر محنت ہو رہی ہے, فائدہ بھی ہو رہا ہے ان بچوں پر. آپ کچھ نتیجے دو. آپ سچے ہاتھ اٹھاؤ اور کو انشاءاللہ تعالی قرآن پڑھنا اور صحیح پڑھنا سیکھیں گے. ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ. میں پوچھوں گا مولانا عرفان صاحب سے کہ یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے لوگوں میں کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں آپ کے پاس. پیارو, میں تمہارا دوست ہوں, تمہارا بھائی ہوں, تم سے بڑی محبت کرتا ہوں. بتانے کی بات نہیں, لیکن تمہارے اندر یقین پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. دن میں جب بھی دعا کرتا ہوں کم سے کم ایک مرتبہ تو آپ لوگوں کے لیے ضرور دعا کرتا ہوں. اتنی محبت کرتا ہوں میں آپ سے. لیکن سیکھو قرآن, پڑھو, سمجھو. غرض راحت اندوری سے بات آ گئی. راحت اندوری صاحب ایک مرتبہ مجھے فون کیے. مجھے نہیں کہ ان کو نمبر کیسے میرا ملا, اور ان کے شاعر تھے. فصاحت, بلاغت, گفتگو میں ادب, شاعر کی پہچان ہوتی ہے. آواز بھی ان کی بڑی کڑک تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے کہا, انہوں نے پہلے اپنا تعارف کرا دیا. میں راحت بول رہا ہوں. یہ فون کرے تو فون کا ادب. اب تو خطہ نہیں نا, خطوط نہیں نا بابا. فون اتنا پہلے زمانے میں خطوط خط لکھتے تھے تو اوپر سب سے پہلے بسم اللہ کے بعد نام لکھتے تھے, اس کے بعد خیریت و عافیت, اس کے بعد مقصود و مقصد. ویسے تمہیں فون منجے کرے نہیں, تم نے فون کرے تو بھی فون ریا نمبر رہن دو, نہیں رہن دو. السلام علیکم حضرت, میں الطاف بول رہا ہوں. میں بھی تم نے فون کرا, السلام علیکم, میں مزمل بول رہا ہوں. خالی نام بولو تک نہیں. مولانا مولوی حافظ وقاری مزمل صاحب رشادی دامن برکاتہم بول رہا ہوں. نہیں بعض لوگ بولتے میں حاجی عبداللطیف بول رہا ہوں. کوئی کے سن کو بولا کرتے میں نمازی عبدالرحمان بول رہا ہوں. گفتگو
गुफ्तगू में भी आजिजी हो, सामने वाला अगर खिताबात से नवाजता है तो उसकी मोहब्बत है। जब हमें अपना नाम पेश करते हैं तो बिल्कुल सादा सीधा। मैंने 50 साल जिसको बुखारी शरीफ पढ़ाते हुए देखा व सुना, हजरत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत शाह अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको मैंने देखा और सुना कि जब लिखने का वक्त आता है तो सिर्फ मोहम्मद अशरफ अली खुफिया अन, और हमारा काबिर का भी वही तरीका रहा है। अब इबाद लिखने वाले अकाबिर गुजरे हैं, मुहतारी दुआ लिखने वाले अकाबिर हैं, नाकारा इल्म व अमल लिखने वाले अकाबिर हैं, जबकि उनके इल्म की टोटी बोलती थी। हमें क्या एक मर्तबा हद कर ली है। अलहाज अब्दुल रहमान रखा लिखते वक्त साहब तो लिखते, अलहाज छोड़ डाले, शादी को चाहता नहीं। हज को जाते वक्त दावत देके गया, हजरत रक्का में अलहाज लिखा नहीं। हजरत कितनी मगरूरी देखो उसे होता है, इसे कितनी मगरूरी है देखो। वो राहत बोल रहा है, मैं भी हल्ले बोला, मैं मुसीबत सुन रहा हूं। राहत ये सब नाम वहां रखते समझ में ये बात है। राहत, फरहत, इस्लाम, ईमान, ये सब उस तरफ के नाम। यहाँ हमारे नाम अलग, वहां के नाम अलग। खरीद में गया था बंगाल को 2 साल पहले, एक साहब बच्चे को लेकर आया, बड़ा प्यारा था। मैंने पूछा क्या नाम है बच्चे का? शाबान। बच्चा उठाया, उनको पूछा किसका बच्चा? मेरा ही हजरत। आपका नाम? रमजान। टिक्का उनके बाबा का पूछा तो कहा सवाल होते ही बोला, चलते ना नाम ऐसे। अरे एक जगह की तमीज होती साहब, गलत बात नहीं है, रखते नाम। दूसरे में सब रमजान, खाली रमजान गुजरे। मुआविया तर्जुमा नहीं अच्छा, लेकिन जो सहाबी का नाम है अलम बना कर रख दो, हो गया किस्सा खत्म। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पूरी उम्मत से जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे आका क्या क्या तरबियत की। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको आका ने फरमाया अगर आइंदा साल तक मैं रहूं तो उन नामों के रखने पर मैं मना करूंगा, क्योंकि अल्लाह के नबी का हर हुक्म अल्लाह की इजाजत से होता था। बरकत, शिफा ऐसे नाम रखने से आका ने यह हदीस बयान फरमाई है। क्यों बरकत नाम रखेंगे? तब तेरी बरकत बच्ची नाम घर में नहीं थी, बरकत है नहीं है तो मतलब कुछ और निकलता है। किसी बच्ची का नाम शिफा रखेंगे, शिफा है नहीं है मतलब मर जाएगा। इसलिए वैसे बोलते सो मौली साहब को तुझको नामा रखो, बोलते हमें यूट्यूब पे देखो नाम रखो। अलीजा कहते, हजरत अलीजा के तो क्या पूछा है भूको नाम? मैं बोला गलीजा की छोटी बहन। रखे गूगल में रखे, गूगल में रखी उससे पूछो, हमें दिए तो हमारे से पूछो। कितने सहाबा के नाम है रखो ना साहब, सहाबियात के नाम है ना रखो ना साहब। ताबीन और तबे ताबीन, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन के नाम है रखो, असर पड़ता है असर। अब उन्होंने कहा मैं राहत बोल रहा हूँ। कौन राहत? पहचानते नहीं तो पूछा मैंने। इंदौर से
اب سمجھ گیا ہو شاعر ہند ہے, میں نے پوری محبت کا اظہار. ارے حاجی صاحب آپ میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے, اتنا بولو سو یہ میرے لیے قسمت کی بات کرتا ہوں. میں پیرانے پیر کے پوتر ہوں. کون سا بھی سیاسی لیڈر گھر کو آگا تو قسمت جانتی ہے, خوشی کی بات بولو. یہ مولوی صاحب آیا تھا قسمت کی بات, امام صاحب آیا تھا قسمت کی بات, محسن صاحب آیا تھا قسمت کی بات, کونسلر آیا تو خوشی کی بات, ایم ایل اے آیا تو خوشی کی بات, ایم پی آیا تو خوشی کی بات, پی ایم آیا تو وہ بھی. میں نے کہا کہ ایسا بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا. اب میں نے بھی اپنی فصاحت کا استعمال کیا. اب تمہارے سامنے تقریر کرنا الگ ہے, ہمیں بھی مدرسے میں پڑھے سکنا, ہمارا اساتذہ کی ڈیوٹی ہمیں بھی سیدھے کیے نا. الحمدللہ ہمیں تم نے سمجھانے دیکھو ہماری اردو بگاڑ رہی ہے, ورنہ الحمدللہ ہماری اردو بھی اچھی ہے, اللہ کا فضل ہے. ہم نے کہا کہ حاجی صاحب یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ہم کو یاد فرمایا. میں نے آپ کو اس لیے یاد کیا کہ اشعار تو میرے ہیں لیکن زینت آپ نے بخشی ہے. پوچھا کیونکہ ڈر گیا میں, جیسے پیسوں کی چوری ہوتی ہے ویسے اشعار کی بھی چوری ہوتی ہے. ان کے اشعار اگر میں میرا نام لگ کر پڑھا ہوں تو اسے کہتے ہیں اشعار کی چوری. انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں, میرے ہی اشعار ہیں, میری طرف منسوب کرتے ہیں آپ, لیکن زینت آپ نے بخشی ہے. ابھی میں نے ایک کلپ سنا, آپ اس میں میرے اشعار پڑھ رہے تھے اور بڑے اچھے انداز سے پڑھ رہے تھے. میں نے پوچھا کون سے اشعار, اگر آپ اجازت دے تو پڑھوں گے. ان کے اشعار ہیں تو عنوان سے لگ گئے تھے, ہمیں بدلے تو حالات بدلیں گے, پارٹیاں بدلے, حکومت بدلے, اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا. بولو بے شک بولو. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا, ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا خالق اپنا مالک اپنا رب افضل ہے, ان آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. ان آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. کسی سے کچھ نہیں ہوگا, جو ہوگا انشاءاللہ تعالی ہمارے سے ہوگا. ہمیں بدل گئے, حالات بدل گئے, اللہ کی مدد اترے گی. قسم اللہ کی, قسم اللہ کی, اس وقت اتنا ذخیرہ ان بزرگوں کے علماء کرام کی توجہات سے اس عاجز کے سینے اور دماغ میں ہے, اگر صبح تک دیکھو تو شاید میرے عنوان کا حق ادا نہیں ہوگا. لیکن نگاہوں کی حفاظت کر کے رہا ہوں کہ نگاہوں کی حفاظت کرے, آپ نگاہوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک اللہ والے کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑ گئی, وہ فل میک اپ نہیں تھی. مولانا بولے, اللہ والے بولے بیٹی میک اپ تو کرنا جائز ہے لیکن اتنا کرنے کو. انہوں بولی حضرت یہ میک اپ نہیں ہے, نماز کا نور. نماز کا نور. اتفاق سے مولانا کی نگاہ اس بچی کے پاوا میں پڑ گئی. سورت گورا پاوا کالے. مولانا بولے کہتے کام کر بیٹے, اتنی پابندی تو فرض کی کرتے, ذرا نفل کی بھی پابندی کر لے تو پاوا بھی دور ہو جائے. یہی پر کے اجالے سے آ گئی بات. میں کاٹتا ہوں, اور بھی اندر باتیں چھوٹی ہیں, میں کاٹتا ہوں. لیکن میرے دوستو اپنے بچوں کی فکر کرو, بناؤ ان بچوں کو. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کا مسئلہ بھی حل چکا ہے, ہمارا مسئلہ بھی تقریباً حل چکا ہے. مسئلہ ان بچوں کا آ کر کھڑا ہے.
मसले बच्चों का आकर खड़ा है। कभी रमजान के बाद मौका मिले मैं खुद गुजारिश करके कुछ हकीकतें बताने के लिए आऊंगा। मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ आपको जगाना है, मेरा पैगाम आप तक पहुंचाना है। खतरा इनका है, इनके ईमान के पीछे जमाना पड़ा हुआ है, इनके अकीदे के पीछे जमाना पड़ा हुआ है, इनके हरकत के पीछे जमाना पड़ा हुआ है। अब तो दुश्मन इस पॉलिसी में आ गए हैं, इनकी शक्लों सूरतों को ऐसे ही रहने दो, इनके अंदर का ईमान गारत करके रखता है। ये टोपी पहनते हैं तो पहनने दो, ये दाढ़ियां रखते हैं तो रखने दो, ये झुब्बे पहनते हैं तो पहनने दो, ये बुर्का ओढ़ते हैं तो ओढ़ने दो, ये नमाज पढ़ते हैं तो पढ़ने दो, ये कुरान पढ़ते हैं तो पढ़ने दो, लेकिन अंदर से इनका ईमान ऐसे गारत कर दो, इनकी इबादत पे गारत हो जाए, ये बेईमान होकर मर जाए। अल्लाह ताला करोड़ों रहमत हजरत शाह अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के कब्र पर नाज़िल फरमाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुछ शख्सियतें खरीब में ऐसी गुजरी है जिनकी अक्लों को देखकर हमको अबू हनीफा याद आ जाते हैं, इमाम शाफिई याद आ जाते, इमाम मालिक याद आ जाते। आज आपसे ये मकतब का जलसा है, किसी दारुल उलूम का जलसा नहीं, मदरसा क़ियाम ताम का मदरसा जलसा नहीं, ये मकतब का जलसा है। हजरत का कौल पेश करना ये मेरा फर्ज है। मदारिस अरबिया की तालीम फर्ज किफाया है, लेकिन मकातिब की तालीम फर्ज आइन है, आइन है। मदरसे में कोई बच्चा जाकर पढ़ता है, 100 में 1 पढ़ता है, 100 में 2 पढ़ता है, पढ़े फबीहा न पढ़े फबीहा, लेकिन मकतब में हमारा कोई बच्चा गए बगैर न रहे। इंशाअल्लाह ताला जब मैं मुल्क का पीएम बनूंगा तो मैं ऐसे ऐसे बिल ना पास करूंगा, उसमें से एक बिल क्या होगी मालूम? किसी लड़के की शादी होती तो मैं पहले कौन से मकतब में कुरान पढ़िया वो सर्टिफिकेट देना। इसे बोलते मौलाना, मैं बड़े अदब के साथ दोस्ताना तौर से बोलते, इसे बोलते ताजीरात। ऐसे कवानीन आना। सदर साहब, मेरे बेटे की शादी है, लड़की का घर बेंगलोर में है, वहां निकाह है, यूनिवर्सिटी दो। इमाम साहब अब्दुल्ला को यूनिवर्सिटी दे लो। तो क्या पढ़े आप? तो कैसा है? कोई सवाल नहीं उठा कर दे डालते। को गए बगैर कोई बच्चा हमारा न रहे। इतनी मेहनतें, इतनी फिक्रें और तड़पाने वाली बातों को सुनने के बावजूद भी मौलाना, सच आप रिसर्च करके देख ले, 100 में 30 घर के बच्चे ही मकतब में पढ़ते हैं, 70 घर के बच्चे मकतब में नहीं पढ़ते। इतनी मेहनत के बाद हिसाब लगाइए आप, पूरे हिंदुपुर में कितने घर हैं और हिंदुपुर के मकातिब में कितने बच्चे पढ़ते हैं? रिजल्ट पेश करो मुझे। पूरे बेंगलोर में कितने मुसलमान के घर हैं और मकतब में कितने बच्चे पढ़ते हैं? एक जबरदस्त शहर की एक मस्जिद को मैं गया, नमाज के बाद मस्जिद में मकतब चल रहा था, इधर एक 20 बच्चे, उधर एक 20 बच्चे, उधर एक 20 बच्चे हैं। मेरे चाय का इंतजाम करें तो मैंने वहां के जिम्मेदारों से पूछा कि आपकी मस्जिद के इहाते में कितने घर आते हैं? कहा कि 500 घर है हजरत। 500 घर है तो फिर मोहल्ले में कितनी मकातिब है? ये एक मकतब हजरत। मैं कहा कि मेरी नजर पड़ती है तो नजर गिन रही है कि 60 बच्चे भी बराबर नहीं। 500 घर में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 440 घर के बच्चों का क्या होगा? मसाजिद के जिम्मेदारों, मुझे माफ करो, सदर बनकर सांपों की तरह हुद्दों में खर्चा करना नहीं, काम करना। सेक्रेटरी बनकर राजनीति नहीं करना, काम करना। वरना आम मुसल्ली बनकर नमाज पढ़ के चले जाओ, अल्लाह की अदालत में
तुम्हारे से हिसाब होगा। मकातिब की तालीम को मजबूत करो, मकातिब की तालीम को, इसके लिए कवानीन बनाओ, इसके लिए मेहनत करो, कोशिश करो। अब जो बच्चों का नतीजा हमारे सामने आया, हर घर के बच्चे का नतीजा ऐसे आएगा इंशाअल्लाह ताला। यही मैं बात खत्म करता हूँ। अशार भी पढ़ना था, उजाले पर बात आ गई, फिर कभी अर्ज करूंगा क्योंकि एक सवा एक बन गए हैं। आगे गुजरना मेरे लिए मैं समझता हूँ अदब के खिलाफ है। कभी इंशाअल्लाह बैठेंगे, निनमा के साथ बैठो, मैं भी आता हूँ, बैठेंगे, मुज़ाकरा करेंगे, मेहनत करेंगे। वक्त हमारे पास बहुत कम है अल्लाह को मनाने का, बहुत कम है, बहुत कम है। इशारा हाथ जोड़ कर कहता हूँ, समझो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समझो बहुत कम वक्त है। इस मुख्तसर से वक्त में हम कुछ बदल गए। अल्लाह की मदद इस आयत की तफसीर बनकर उतरेगी। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।